ناظرین، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل آگ مئو میں خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نوشاد انصاری۔ السلام علیکم ناظرین، مئو شہر کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا نئی دہلی اور مدرسہ دارالعلوم مئو کے اشتراک سے ایک 2 روزہ فقہی سیمینار کا انعقاد مئو کے دارالعلوم میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ سب سے خاص بات ہے کہ اس پروگرام کو اسلامک فقہ اکیڈمی نے مئو کی سرزمین پہ کرانے کے لیے اس لیے منتخب کیا کہ آپ کے ہی سرزمین کے دو ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے حدیث اور قرآن کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ریسرچ کیا ہے، جن میں سے ایک نام مولانا حبیب الرحمن الاعظمی، جنہیں محدث کبیر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ علمی دنیا میں ان کی اپنی ایک منفرد شناخت ہے۔ دوسرا نام ڈاکٹر محمد مصطفیٰ الاعظمی، جن کو پوری دنیا میں حدیث کے علم کے بارے میں جانا جاتا ہے۔ انہوں نے یہود و نصارہ کے ذریعے انگریزی زبان میں حدیث جو لکھی گئی اور اس میں ترمیم کی گئی، اس کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد انگریزی زبان میں اسے رد کرنے کے بعد پھر حدیث لکھی۔ ایسی شخصیت کی سرزمین پر آج یہ فقہی سیمینار ہونے جا رہا ہے۔ اس کا موضوع بھی بڑا اہم ہے۔ اس پروگرام کا موضوع ہندوستان میں علم حدیث اور ممتاز ہندوستانی محدثین۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ پروگرام ہے۔ اپنی نوعیت کا یہ منفرد اور پہلا پروگرام ہے جو عالمی پیمانے پر ہی نہیں، بین الاقوامی پیمانے پر بھی اس کی بات گشت کرے گی، کیونکہ اس میں دور دراز کے جو علم کے ماہر حضرات ہیں، محدثین، ماہر فن حدیث اور علم حدیث سے جو شغف و استقبال رکھتے ہیں، وہ شرکت کرنے جا رہے ہیں۔ انہی سب مدعوں کو لے کر ہم نے مدرسہ دارالعلوم کے محتمم الحاج حافظ احمد ذکی نقشبندی اور مفتی شہر مفتی انور علی شیخ الحدیث مدرسہ دارالعلوم سے انٹرویو کیا۔ آئیے سناتے ہیں، پوری بات وہ بتائیں گے، پوری تفصیل بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کہ ان کی باتوں کو سنیں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل آگ مئو کو سبسکرائب کریں۔ اگر سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، جو بھی ہماری کمیاں ہوں اسے بتانے کی زحمت کریں۔ ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں اس سے بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آپ کے گوش گزار کرتے ہیں ان دونوں شخصیات کو۔ ہم لوگوں نے ایک پروگرام کی تیاری کی ہے اسلامک فقہ اکیڈمی آف انڈیا کے اشتراک سے، جو 19 اکتوبر کو یہاں گرین پیلس میں ہمارا پہلا اجلاس ہوگا، جس میں عنوان ہے ہندوستان میں علم حدیث اور ممتاز محدثین۔ پہلا اجلاس گرین پیلس میں ہوگا، جس میں ملک کے طول و عرض سے دور دراز سے آئے ہوئے علماء کرام ان محدثین پر اپنے اپنے مقالات پیش کریں گے۔ اور پھر دوسرا پروگرام اسی 19 کو بعد نماز مغرب نسواں انٹر کالج قاسم پورہ، جو ہمارے مدرسے کی برانچ ہے لڑکیوں کی، اس کے حال میں منعقد کیا جائے۔ اور پھر 20 تاریخ اتوار کے دن صبح 8:30 بجے سے 2 بجے تک تیسرا اجلاس ہمارا اسی نسواں انٹر کالج میں ہوگا۔ اور پھر مغرب کی نماز کے بعد ایک سالانہ جلسے کے انعقاد کا پروگرام رکھا گیا ہے، جو مسجد کے مدرسے کے صحن میں منعقد ہوگا۔ پہلا اجلاس جو ہوگا 19 اکتوبر بروز شنیچر، اس میں علم حدیث پر جو ممتاز محدثین کے عنوان سے سیمینار ہوگا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فتاویٰ دارالعلوم مئو، جو ہمارا ادارہ 125 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس کو قائم ہوئے، اور ابھی تک فتاویٰ طباعت کی صورت میں سامنے نہیں آ سکا تھا، لیکن الحمدللہ کہ علماء کرام کی محنتوں سے وہ بھی مکمل ہو گیا، اور اس کا اجرا بھی کیا جائے گا۔ اسی پروگرام میں ہم اس کا اجرا بھی کریں گے۔
تو اس طریقے سے گویا یہ دو عظیم الشان کام یہ اللہ تعالیٰ کے احسان و کرم سے دارالعلوم مئو کے حصے میں آئے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں فقہ اکیڈمی آف انڈیا کا بھی، اور اپنے تمام اساتذہ کا اور اراکین مدرسہ کا اور مئو شہر کے لوگوں کا، جن کے تعاون سے اتنا بڑا کام تکمیل کے مرحلے میں آ گیا ہے، اور انشاءاللہ تمام کام فقہ اکیڈمی نے ایسا کیا دیکھا جو مطلب ہندوستان میں دارالعلوم کو ہی اس پروگرام کے لیے منتخب کیا؟ اصل میں ایک پروگرام ان لوگوں نے سن 1912 میں کرایا تھا فقہی سرمایہ کے بارے میں، تو اس پروگرام کی حسن انتظام سے بھی لوگ متاثر تھے، اور اس کے بعد پچھلے دنوں ہمارا سہمائی رسالہ جو نوائے دارالعلوم نکلتا ہے، اس میں مولانا حبیب الرحمن اعظمی اور ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی جو ریاض میں رہتے تھے، وہیں انتقال بھی ان کا ہوا، ان دونوں حضرات کی علم حدیث پر خدمات سے متاثر ہوئے کہ یہ دونوں حضرات دارالعلوم ہی کے فیضیاب تھے، اور ان کے علاوہ بہت سے ایسے بڑے بڑے محدثین مایاناز علماء کرام دارالعلوم میں پیدا ہوئے، جو دارالعلوم دیوبند اور ملک کے مختلف بڑے بڑے اداروں میں اپنی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ باعث توجہ ہوا، اور اسی طریقے سے فن قرات میں دارالعلوم مئو کو پورے دیار میں یہ اولیت حاصل، یہی چیز۔ اس پروگرام کی خاص وجہ کیا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ بتائیں؟ فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ حدیث کے بارے میں بہت سے لوگوں کو جو شکوک و شبہات رہتے ہیں، تو اس کا نچوڑ جو ہے اور اس کی صفائی، یہ محدثین نے جو کچھ خدمات انجام دی ہیں، وہ اس مقالے میں تمام کی تمام باتیں آ جائیں گی، تو یہ اہل علم کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے۔ اس میں مسلمانوں میں سبھی فرقے کے لوگ موجود رہیں گے یا کہ کچھ خاص مخصوص فرقے ہیں؟ سبھی فرقے کے لوگ رہیں گے، دیوبندی، بریلی، اہل حدیث، یہ سب لوگ مدعو ہیں۔ مطلب یہ مان لیا جائے کہ یہ مسلمانوں کا جو ایک کام ہے، جس میں اسلام کو جوڑنے کا بھی ایک کام ہے، کیونکہ اس میں تفریق نہیں کرنا ہے اسلام کے اندر، بریلی یا دیوبندی یا اس طریقے سے کوئی اور اہل حدیث، ایسا کوئی تفریق نہیں، مطلب مسلمانوں کو جوڑنے کا ہی خاص مقصد ہے۔ فراخ دلی کے ساتھ سب لوگوں کو دعوت نامہ دیا گیا ہے، سب لوگوں نے دعوت نامہ منظور بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ سب لوگ تشریف بھی لائیں گے۔ ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، اور وہ یہاں سے فیضیاب بھی ہوئے ہیں، اور یہاں کے ادارے کو انہوں نے اپنی زمین بھی وقف کی ہے، تو ان کے خدمات کے لیے دارالعلوم خود اپنے طور سے کیا کام کر رہا ہے؟ بھائی اہل علم کے لیے علم ہی کی بات پسند کی جاتی ہے، تو اب انہوں نے جو چیز دارالعلوم کو وقف کیا، ہم ان کی منشا اور مرضی کے مطابق وہاں تعلیم کا نصاب و نظام چلا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ حکومت سے متصادم ہو یا کوئی اس سے ہٹ کے بات ہو۔ ان کا کہنا صرف یہ تھا کہ یہ اسکول جو رہے گا اس میں نئی جدید تعلیم، یعنی کمپیوٹر وغیرہ کی تعلیم کا بھی ضرور نظم کیا جائے، انگریزی کا اور حساب کا انتظام کیا جائے۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں نے جو انتظام کیا ہے، دارالعلوم ایم اعظمی یعنی محمد مصطفیٰ الاعظمی، ایم کا شارٹ جو ہے محمد مصطفیٰ الاعظمی، ان کے جو ہماری برانچ ہے ایم اعظمی اسکول، اس میں ان سب باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور بچوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے، اور مئو کے شہر کے لوگ مطمئن بھی ہے وہاں کے نظام تعلیم سے۔ شکریہ۔ مفتی انور علی صاحب، وہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں جو پروگرام ہونے جا رہا ہے، یہ کس طرح کا پروگرام ہے اور کیا ایسی خوبیاں ہیں؟ دیکھیے، اس پروگرام میں خاص بات یہ ہے کہ اسلام کی دو بنیاد ہے، ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک، اور دوسری جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ یہ اسلام کی دو بنیادی چیزیں ہیں، یا اسلام کے دو بنیادی ماخذ ہیں۔ تو حدیث کا جو علم ہے، یہ پہلی صدی ہجری میں، یعنی آج کے گویا 1350 سال پہلے ہندوستان میں آ گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کرام کے بعد جو لوگ تھے ان کو کہا جاتا ہے تابعین۔ تو تابعین کا ایک گروہ ہندوستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لے کر کے لوگوں کو سکھانے کے لیے، سنانے کے لیے یہاں گیا تھا۔ اب اس زمانے سے لے کر کے تقریباً 1350 سال تک یہاں کام ہوتا رہا، اور بڑے پیمانے پر کام ہوا ہے۔
لیکن عام لوگوں کو ہندوستان میں محدثین نے کیا کام کیا ہے علماء کو بھی اور عوام کو بھی اس کی جانکاری نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا سیمینار اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے درمیان کی صدیوں میں جو کام ہوا ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان تمام کتابوں کا تعارف ہو جائے اور جو بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں ان محدثین کے حالات لوگوں کے سامنے آ جائیں. جیسے ہندوستان کے بہت بڑے محدثین میں پرانے لوگوں میں شیخ علی متقی ہیں جو رہنے والے جونپور کے تھے، بعد میں چلے گئے برہانپور. اور اسی طرح سے ایک طاہر پٹنی ہے، بہت بڑے محدث ہیں، وہ گجرات کے رہنے والے ہیں. اور پھر علم حدیث جس زمانے میں دلی مرکز تھا اس زمانے میں دلی میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان حضرات نے اتنا بڑا کام کیا کہ اگر یہ لوگ اپنے زمانے میں دین کا کام نہ سنبھالتے، حدیث کی خدمت نہ کرتے تو ہندوستانی مسلمانوں کے لیے دین پر باقی رہنا مشکل تھا. پھر انگریزوں کی حکومت آ گئی. انگریزوں نے اپنے زمانے میں بہت سارے علماء کو پھانسیاں دی، کتنے لوگوں کو یہاں سے کالا پانی بھیج دیا. لیکن جو علماء بچ گئے ان علماء نے دیوبند کا مدرسہ قائم کیا، سہارنپور میں مدرسہ قائم کیا، مئو میں مدرسہ قائم کیا. اور ادھر 150 سال میں ہندوستان میں حدیث کا بڑے پیمانے پر کام ہوا ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی. ہمارے اس علاقے میں جو خاص طریقے سے انصاری برادری کا علاقہ ہے، اس علاقے میں دارالعلوم مئو تقریباً 125 سال سے قائم ہے. اور یہاں حدیث کا بہت بڑے پیمانے پر کام ہوا، جس میں 2 محدث تو عالمی پیمانے پر جانے جاتے ہیں، مولانا حبیب الرحمن اعظمی اور ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی. اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ یہاں سے پڑھ کر یا یہاں پڑھا کر کے دیوبند چلے گئے اور کافی وہ لوگ بھی ان لوگوں نے شہرت کمائی. جیسے اس وقت دیوبند میں بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں مولانا قمر الدین صاحب، ابھی کچھ دنوں پہلے تھے مولانا عبدالحق صاحب. مولانا عبدالحق صاحب یہی جگدیش پور کے رہنے والے تھے، دارالعلوم میں شیخ الحدیث تھے. یہاں کے بعد دیوبند میں بھی جا کے وہ بخاری شریف پڑھاتے رہے. اس طرح سے ہمارے قریب میں مبارک پور ہے، وہاں بھی کئی بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے. تو یہ علاقہ علم حدیث کا گڑھ ہے. قریب میں ہمارے پورا معروف ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، پورا معروف میں تقریباً 10 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بخاری شریف ایک زمانے تک پڑھایا، آج بھی پڑھا رہے ہیں. اس طرح سے یہ علاقہ گویا علم حدیث کا گڑھ ہے. اور اسی بنا پر فقہ اکیڈمی کے لوگوں نے ہمارے اس علاقے کا اور ہمارے مدرسے کا انتخاب کیا ہے. اس پروگرام میں آپ کا کوئی چیف گیسٹ ہوگا، مہمان خصوصی ہوگا؟ ہمارے اس پروگرام میں آنے والے سبھی لوگ چیف گیسٹ ہیں، خاص طریقے پر فقہ اکیڈمی کے لوگ. دیوبند سے آنے والے مولانا نعمت اللہ صاحب جو ہماری اکیڈمی کے صدر ہیں وہ، اور تقریباً اس طرح کے خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، مولانا عبداللہ اسدی صاحب، مولانا عتیق بستوی صاحب، اور جو بھی مہمان دور سے آ رہے ہیں وہ انتہائی ہمارے لیے قابل قدر ہیں. یہ سیمینار عالمی پیمانے پر ہو رہا ہے، ہندوستان کے پیمانے ہندوستان کے پیمانے پر ہو رہا ہے. یہ کتنے روز چلے گا؟ 2 دن چلے گا، 2 دن چلے گا، 19 اور 20 اکتوبر. ٹھیک. تو اس پروگرام میں آپ خاص طریقے سے مئو ہے اور اطراف کے لوگوں سے کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس پر یعنی ایک پیغام تو یہی ہے کہ لوگ جو ہے یعنی اپنے بچوں کو دین پڑھائیں. قرآن و حدیث سے ہمارے بچے آگاہ ہوں. جو لڑکے انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں اور جدید تعلیم میں جا رہے ہیں، وہ بھی دین کی بنیادی تعلیم سے بے بہرا نہ رہیں. اس لیے کہ اس وقت باطل طاقتیں مسلمانوں کے ایسے بچوں کو گمراہ کر رہی ہیں جن کو جو بیچارے سادہ ذہن ہوتے ہیں. جیسے یہ گمراہی کا بہت بڑا کام کیا ہے یورپ کے مستشرقین نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے. حدیث کی کتابیں بھی لکھا ہے، قرآن پر بھی کتابیں لکھا ہے، مگر اس میں ایسے شوشے چھوڑ دیے ہیں کہ جو باقاعدہ دین کی بنیادی تعلیموں سے واقف نہیں ہوگا، ان کی کتابیں اگر پڑھے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ہماری جو بنیادی چیزیں اس کو ہمارے بچے ضرور پڑھیں، پھر وہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، کوئی نہیں روکتا. ڈاکٹر بنیادی تعلیم یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر محمد مصطفیٰ العظمی کی بڑی خدمات ہیں. بیشتر ان کی کتابیں جو ہیں یا تو عربی میں ہیں یا پھر انگلش میں ہیں. تو ان کی کتابوں کو اردو میں شائع کرانے کا کوئی نظم آپ کے یہاں ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں؟ ایک کتاب جو ان کی آخری کتاب ہے قرآن پاک پر، اس کا اردو ترجمہ شائع ہو چکا ہے. اور بقیہ ان کے اوپر جو مقالات آ رہے ہیں ان مقالات میں 1 نمبر ہم لوگوں نے شائع کیا ہے پچھلے سال. اس میں بہت ساری ان کی کتابوں کی باتیں آ گئی ہیں اور کوشش کی جائے گی کہ ان کی زیادہ سے زیادہ باتیں سامنے آئیں. شکریہ. ناظرین، کیسا لگا ہمارا انٹرویو
अगर हमारा इंटरव्यू पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो भी हमारी कमियां रही हों उसे ज़रूर बताने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह रहमान हम इसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम आप ही से हैं। आप जो हमें मशवरा देंगे उसी मशवरे के मुताबिक हम काम करेंगे।